جی ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں جی کہ کل کیری لوگر بل اس میں جو پہلے سال کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں وہ کل اس کا ایک ایگریمنٹ سائن ہوگا جی، اور بٹوین دا یو ایس ایڈ اور پاکستان گورنمنٹ کے درمیان ایک ایگریمنٹ بائیلیٹرل ایگریمنٹ سائن ہوگا جی، اور اس میں پہلے سال کے لیے جو پیسے آنے ہیں وہ آئیں گے جی اس میں، اور اس کو کہا جائے گا جی کیری لوگر انہینسڈ پارٹنرشپ ود پاکستان ایکٹ کہا جائے گا جی اس کو۔ $200 ملین فلڈ ریلیف کے لیے خرچ ہو چکے ہیں جی، اور $8.34 ملین آئیں گے جی۔ آل ٹوگیدر یہ ہے جی تقریباً کوئی $1.35 بلین جی، اور اس میں مختلف شعبوں میں پیسے خرچ کیے جائیں گے جی، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں جی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید بات کروں جی، ڈیموکریسی اینڈ گورننس کے لیے بھی ایک بجٹ ہے جی جو یو ایس ایڈ نے رکھا ہوا ہے، اس پہ بات کروں اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ڈاؤن لوڈ دیتا چلوں جی۔ ڈیموکریسی اور گورننس کے لیے تقریباً $98 ملین سے زیادہ کی رقم رکھی گئی ہے جی اس میں۔ ہیلتھ سیکٹر کے لیے $140 ملین سے زیادہ رقم رکھی گئی ہے جی۔ ایجوکیشن کے لیے $179 ملین سے زیادہ کی رقم ہے جی، اور یہ میں اس سے زیادہ ہے سارے فگرز جی، اس سے کم نہیں ہے، میں آپ کو راؤنڈ فگرز آپ کو دے رہا ہوں جی میں۔ اکنامک اپرچونٹیز کے لیے، اکنامک گروتھ کے لیے جی $144 ملین کی رقم رکھی گئی ہے۔ ایگریکلچر کے لیے $91 ملین کی رقم رکھی گئی ہے۔ انرجی سیکٹر کے لیے $68 ملین سے زیادہ کی رقم رکھی گئی ہے جی، اور فاٹا کے لیے الگ رقم رکھی گئی ہے جی $191 ملین رکھے گئے ہیں جی۔ خیبر پختونخوا کے لیے جی $120 ملین رکھے گئے جی۔ آل ٹوگیدر یہ تقریباً وہی فگر بن جاتا ہے جی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا جی، جو ایک سال کے لیے آئے گا جی $1.035 بلین بنتا ہے جی۔ میں واپس چلتا ہوں جی، میرے ساتھ موجود ہے باب ولسن جی جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں یو ایس ایڈ مشن کو پاکستان میں، ان سے گفتگو کرتے ہیں جی، اور سارے سیکٹرز کو ذرا ٹچ کر لیں گے جی، یہ جتنے سیکٹرز ہیں ان کو پوچھ لیں گے کہ یہ کیسے یہ رقم خرچ کریں گے جی آنے والے سال میں جی، اور اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ پہلے میں شروع کروں گا ڈیموکریسی اینڈ گورننس سے جی۔ باب یو ہیو اے بجٹ آف آلموسٹ لائک $98 ملین for democracy and governance. How do you plan to spend this money? Okay. The entire program is oriented towards investing in services that are critical to the population. So a large part of that $98 million will go towards municipal services, and a large part of that program will be infrastructure. Those projects that people need, water systems, roads, solid waste, public buildings, etc. So that program will be a key feature of our democracy and governance portfolio. In addition, we have smaller programs for elections support. We have a program there for the Parliament and its training and legislative functions. And then we have a program with the judiciary, which is it's oriented towards investing in court infrastructure that will facilitate the legal proceedings and the court agenda, and that'll be throughout the country. So I think we've got a program again which is relatively modest, but will hopefully support the delivery of critical services. Okay, after this flood, the educational facilities which were there in Khyber Pakhtunkhwa and other parts of the country, they were like hit bad. Yeah. So what do you plan to do on this one? Well, we're going to try to be right there in a responsive mode. We want to provide funds for facilities repair and reconstruction. We want to also support the provincial program of educational access and expansion of facilities. So
The repair will be an important element of it, but beyond that, our funds are going to be working on the provincial program, the public education program, which includes improved teacher training, books and other facilities, girls' educational facilities, middle schools, and the facilities that those schools need. So it's a comprehensive program. Because the public sector program is comprehensive, our funds will be used in the most effective way, and in consultation with them. Again, after we address the most important critical issue of repair and rehabilitation of schools so that kids can get back into them. Okay, so the kids can go back to the schools. You're going to spend like more than $179 million on this one. What about the agriculture? Because all these people who have been hit by the flood, they have no means of livelihood. So the only means are agriculture. So do you plan to do something for the agriculture also, and how will you go about this one? Yes, we are. Okay, it's really, it's terrible to see what's happened. And the hundreds of thousands of people that have lost their seed stores, their crops in the ground, their livestock. So, again, we're going to try to be helpful in the response to that by providing funds for seeds and fertilizers and tools for those farmers that have lost them. Help with the cleanup and repair of the irrigation facilities. Help with the urgent sustainability of remaining livestock that they might have, and looking into the future, work with institutions to help in the repopulation of livestock. Fairly, straightforward, but very critical, and something that is very important to help those people get back on their feet. So how can you go into detail about this one, because you'll be providing them seeds or what? You'll be providing them seeds free of cost or what? How do you plan to go about?